امریکہ اور ایران جنگ تقریباً 100 دن سے زائد عرصے کے بعد آخرکار اپنے اختتام کو پہنچ ہی گئی۔ دونوں ممالک کے درمیان 14 نکاتی مفاہمتی یادداشت بھی طے ہو چکا ہے، جو دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی کم کرنے، جنگی سرگرمیوں کے خاتمے اور مستقبل میں ایک جامع معاہدے کی راہ ہموار کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ لیکن ویورز، سوال اب یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ معاہدہ زیادہ دیر تک برقرار رہے گا اور خطے میں امن قائم رکھنے میں کامیاب ہوگا بھی یا نہیں؟ جی ویورز، میرا نام ہے مناہل شیخ اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت دونوں فریقوں کے حکام اور ماہرین کو آئندہ 60 دنوں میں ایک حتمی معاہدے کا خاکہ تیار کرنے کا موقع فراہم کرتی ہے، جس کی خاص توجہ ایران کے جوہری پروگرام پر مرکوز ہے، کیونکہ صدر ٹرمپ نے واضح کیا ہے کہ ایران کو جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اب اگر ہم اس مفاہمتی یادداشت کا پہلا نقطہ دیکھیں تو وہ ہے فوری جنگ بندی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ دونوں ممالک اور ان کے اتحادی تمام محاذوں پر فوری اور مستقل جنگ بندی پر متفق ہوں گے، باشمول لبنان۔ لیکن اس کے باوجود اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ جاری رہا ہے۔ آج صبح لبنان میں حزب اللہ اور اسرائیلی فوج میں جھڑپ کے دوران 4 اسرائیلی فوجی ہلاک ہو گئے، جس کے بعد اسرائیل کے وزیر بن گویر کا اشتعال انگیز بیان سامنے آیا۔ بن گویر کا کہنا تھا کہ اسرائیل دنیا پر واضح کر دینا چاہتا ہے کہ اس کے شہریوں کے خون کا بدلہ ضرور لیا جائے گا۔ انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ پورے لبنان کو جلا دینا چاہیے اور ہر اسرائیلی ماں کے آنسوؤں کے بدلے میں ہزاروں لبنانی ماؤں کو رونا چاہیے۔ بن گویر کے اس بیان سے ان کی صہیونی سوچ سامنے آتی ہے کہ وہ اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، پھر بے شک ان کو پوری دنیا میں دہشت گردی ہی کیوں نہ پھیلانی پڑے۔ لیکن ویورز، اس بیان کے بعد ایک مرتبہ پھر سے ایک پلاٹ ٹویسٹ آتا ہے اور شام میں یہ اعلان ہوتا ہے کہ اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ جو ہے وہ طے پا گیا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پلاٹ ٹویسٹ کے بعد اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ کیا یہ امن معاہدہ واقعی پائیدار ثابت ہوگا یا پھر یہ طوفان سے پہلے کی خاموشی ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ اپنی رائے نیچے کامنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجیے گا۔